وہ ہٹے کہ تمام بلوائیوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا. 3 دن تک پانی بند کر دیا. تو دیوار سے اوپر سے جھانک کے حضرت عثمان نے کہا کہ کوئی حضرت علی کو خبر کرو کہ وہ ہمیں پانی کو بھیج دے. حضرت مولا علی تک خبر پہنچی، وہ پانی کو بھیجتے ہیں. اس کے بعد حضرت عثمان کی بارگاہ میں حضرت حسن کو حضرت حسین کو پہرے دار بنا کر کے بھیجا گیا. لیکن اللہ اکبر، یہ پہرا دے رہے تھے رات کی تنہائی میں جو ہے. پیچھے دوسرے کے گھر سے بلوائی گھسے اور گھسنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر اس قدر انہوں نے وار کیا کہ ان کا سر جو ہے پھٹ گیا، پورا خون سے جو ہے جسم تربتر ہو گیا. ان کی بیوی وہاں پر تھی، وہ چلا رہی تھی، لیکن بلوائیوں نے ایسی آواز بلند کر رکھی تھی کہ ان کی آواز جو ہے کسی کو سنائی نہیں دے رہی تھی. دونوں کو شہید کر دیا گیا. اس کے بعد بلوائی نکل پڑے. منصوبہ رچ گیا مسلمانوں. ذرا دیکھیے اس دور کو جب حضرت علی کو اس کا علم ہوا. حضرت علی آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ عثمان کا قتل کیسے ہوا. دروازے سے کون گیا؟ حضرت علی کو جو ہے برہم آیا، غصہ آیا. انہوں نے ایک تماچا حضرت حسن کے چہرے پر مارا کہ تم جو ہے کیا کر رہے تھے؟ تو حضرت حسن نے کہا اے امیر المومنین، اے میرے والد محترم، حملہ جو ہے دروازے سے نہیں ہوا بلکہ وہ لوگ گھر کے پیچھے سے حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہوئے تھے. حضرت عثمان کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. اس کے بعد بڑے معاملے مدینہ میں پیچیدہ ہو گئے. مصر کے حالات تبدیل. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے نکالا گیا، نہلا کر کے جو ہے کفن پہنا کے جنت البقیع میں دفن فرما دیا گیا. اس کے بعد خلافت کی باری آئی حضرت مولا علی کی. یا علی، وہ علی الحمدللہ جس کی ذات پر اسد اللہ غالب کا تقویٰ لگا، جو شیر خدا ہوں. جب ان کی حکومت آئی، اللہ اکبر، جب ان کی بیعت لوگوں نے کی تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو تو معلوم ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی اگر کوئی ذات ہے تو مولا علی کی ذات ہے. بعض روایتوں میں آیا کہ کسی نے لکھا کہ 7 سال کی عمر میں آپ نے کلمہ پڑھا، کسی نے لکھا کہ 10 سال کی عمر میں آپ نے کلمہ پڑھا. لیکن امام احمد رضا نے اپنی کتاب تنزیہ المکانۃ الحیدریہ عن وصمۃ العہد الجاہلیہ میں دلیل و براہین سے ثابت فرمایا کہ حضرت علی جب ایمان لائے تو اس وقت ان کی عمر 8 سال کی تھی. اور جس کو امام احمد رضا کہہ دے اس پر کوئی شک و شبہ کی عمری کا دائرہ نہیں رہتا ہے. اللہ اکبر. حضرت علی بچپن کے عالم میں ابو طالب کے بچے زیادہ تھے، اس بنا پہ کفالت کے معاملے بڑھ رہے تھے. تو رسول اللہ نے کہا کہ علی کی پرورش میں کروں گا. نبی کی بارگاہ میں حضرت علی رہتے تھے. ایک دن کیا ہوا کہ سرکار اپنے حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے تو مولا علی آ گئے. چھوٹی سی 7-8 سال کی عمر کی آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے بعد نماز پوچھا یا رسول اللہ، یہ جھکنا، یہ اٹھنا، یہ بیٹھنا، یہ کیا ہے؟ تو اللہ کی حبیب نے فرمایا اے علی، یہ اللہ کی عبادت ہے، یہ اللہ کی وحدانیت کا درجہ ہے، یہ اللہ کے وحدانیت کا اقرار ہے. لہذا اگر تم بھی کلمہ پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ لو. حضرت علی نے کہا، عرض کی یا رسول اللہ، میں اس مشورے کو اپنے والد سے پوچھوں گا. اس وقت ایمان کو علن اعلان فرمانے کا حکم نہیں تھا، چھپ چھپ کر ایمان کو بچایا جا رہا تھا. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے والد سے مشورہ مت لینا. تو حضرت علی جو ہے سہم گئے. آپ نے مشورہ نہیں لیا، لیکن صبح کی جب سویری پھوٹتی ہے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جملہ کہا یا رسول اللہ،
مجھے کلمہ پڑھائیے۔ حضرت علی 8 سال کی عمر میں کلمہ پڑھ کے جو ہے صحابی کی ذات سے مسلط ہو گئے۔ اس کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہی ذات ہیں جنہوں نے ہجرت کے دوران میں آپ نے تمام مدینہ مکہ کے لوگوں کی امانتیں لوٹا کے مدینہ واپس ہوئے تھے۔ اور غرض ان کی جو ہے زندگی پر مختصر سی بات ہم نے بتا دی۔ خلیفہ خلافت کی بات کر رہا ہوں میں۔ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا اور مدینہ کے حالات گرم ہو چکے، تعداد بکھر رہی ہے۔ حضرت ابو بکر جا چکے، حضرت عمر جا چکے، حضرت عثمان کی شہادت ہو چکی، اب معاملہ بکھر چکا۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے منبر پر جلوہ فراز ہوئے۔ اللہ اکبر۔ روایت میں آیا آج جو مسجدوں میں منبر بنے ہوتے ہیں 3 زینے سیڑھیاں، یہ مسجد نبوی کی سنت ہے اور نبی سب سے پہلے منبر پر بیٹھتے، حضرت ابوبکر اس کے نیچے بیٹھے، حضرت عمر سب سے نیچے بیٹھے، لیکن حضرت عثمان کی جب باری آئی انہوں نے کہا کہ اگر عمر کی جگہ بیٹھوں گا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ عمر کی طرح ہے، اگر میں ابو بکر پر بیٹھوں گا تو لوگ یہ کہیں گے یہ ابو بکر کی طرح ہے، بلکہ حضرت عثمان نبی کے در پر بیٹھے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی کی ذات کی طرح کوئی کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے، کہ رسول اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، تم میں سے کوئی فرد میری طرح نہیں ہے۔ نبی کی طرح کون ہو سکتا ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسے ہمارے بڑے بھائی ہیں، ارے نبی بڑے بھائی ہیں تو چلو معراج پر، چلو براق پر، ارے تمہارے لیے براق تو کیا گدھا بھی خود سے چل کر نہیں آئے گا کہ چلیے تم کو خدا کی زیارت کرائیں۔ وہ نبی جو ابو جہل کی مٹھی میں کنکروں سے کلمہ پڑھوا لے، تم چیٹیوں سے کلمہ نہیں پڑھوا سکتے ہو، تم انسانوں سے اپنے کہنے پر کلمہ نہیں پڑھوا سکتے، اس نبی کی برابری کی جا رہی ہے۔ امام احمد رضا نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ اور امام احمد رضا کے بارے میں یہ جملہ کہا گیا یا نبی جتنے ہیں دشمن آپ کے سب کا ہے احمد رضا تنہا جواب۔ اور حضرت علی غالباً جو ہے 2 سال تک آپ نے خلافت کو سر انجام فرمایا اور زمانہ تبدیل ہوا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے دور میں نصارہ منافقین کی جانب سے 3 لوگوں کو مہیا کیا گیا، ایک بکیر بن اسد، ایک ابن ملجم، ایک نام اور فرد تھا۔ اس نے کہا کہ ابن ملجم نے کہ مجھ کو مولا علی کے قتل کے لیے چنا گیا ہے، اور